اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ دعا میں ضرور قبول کروں گا۔ اول تو نبی کی ہر دعا ہی قبول ہے، لیکن اس کے اوپر ضمانت مل گئی ہے۔ خدا نے کہا یہ 3 مقبول دعائیں آپ کسی کے لیے کر دیں، آپ کچھ بھی زبان سے نکال دیں، 3 ایسی دعائیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ مقبول ہیں، رد نہیں کرے گا، ضرور بالضرور وہ قبول ہوں گی۔ سن رہے ہیں میری بات کو؟ ہر امت کے نبی کو ایک ایک دعا مقبول ملی تھی، جتنے انبیاء باقی گزرے سب کو ایک ایک مقبول دعا ملی۔ قربان جو میرے کملی والے مصطفیٰ کو 3 مقبول دعائیں ملی۔ کتنی؟ 3 مقبول دعائیں ملی۔ اچھا، اب بات سننے والی ہے کہ پہلی دعا جو حضور نے کی وہ غار ہیرا کی خلوتوں میں مختلف غاروں کی خلوتوں میں بیٹھ کر حضور نے کہا کہ اللہم اغفر لی امتی، اے میرے اللہ میرے امت کی مغفرت فرما۔ یہ پہلی دعا۔ اور حال کیا ہوتا تھا، میرے مصطفیٰ کی ریش مبارک آنسوں سے بھیگ جاتی تھی، اور وہ آنسو سے اتنے بہتے تھے سجدے کے اندر کہ نیچے زمین بھی تر ہو جاتی تھی، اور اس طرح سے اپنی داڑھی کو کھینچ کھینچ کر کہتے تھے کہ اللہم اغفر لی امتی، اور کبھی فرماتے کہ رب حب لی امتی، یعنی اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے، یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ یہ پہلی دعا۔ اور دوسری دعا پھر یہ کی کہ اللہم اغفر لی امتی، اے میرے مولا پھر میرے امت کی مغفرت فرما۔ پہلی دعا بھی مغفرت کی، دوسری دعا بھی مغفرت کی۔ دونوں دعائیں حضور نے اپنی امت کے لیے خرچ کر دی۔ سن رہے ہیں میری بات کو؟ علماء کرام نے یہ بیان کیا ہے، مفسرین کرام نے بیان کیا ہے کہ جو پہلی دعا تھی یہ کبائر گناہ کے لیے تھی، گناہ کبیرہ کے لیے، کہ اللہ میری امت کے کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ یہ مقبول دعا۔ خوش نہیں ہیں آپ؟ کتنا کریم آقا آپ کو ہمیں ملا ہے کہ جو ہمارے کبیرہ گناہوں کے لیے مقبول دعا کو یوز کر رہا ہے کہ اے میرے اللہ میری امت کے کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ تو پہلی دعا مصطفیٰ نے وہاں خرچ کر دی۔ دوسری دعا پھر کی کہ اللہم اغفر لی امتی، یہ دوسری دعا حضور نے صغائر گناہ کے لیے، صغیرہ گناہوں کے لیے کی کہ میری امت کے صغیرہ گناہ بھی بخش دے، ان کو بھی بخش دے۔ کیونکہ جب چولہا جلایا جاتا ہے نا تو بڑی لکڑیاں رکھنے سے پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں سے آگ جلائی جاتی ہے، تو حضور کہتے ہیں کہ یہاں سے بھی پکڑنا ہو جائے کہیں، اس لیے فرمایا بڑے گناہ بھی مولا معاف کر دے اور چھوٹے گناہ بھی مولا معاف کر دے۔ ایک دعا حضور نے سنبھال کے رکھ لی، اور وہ بھی امت کے لیے تھی۔ یہ بھی دعا امت کے لیے تھی جو اللہ کے نبی نے آخرت کے لیے سنبھال کے رکھ لی، اس وقت کے لیے کہ جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، محشر کے لیے سنبھال کے رکھ لی۔ اب آپ کو یہ پوچھنے کا حق ہے کہ شاہ صاحب وہ جو باقی تھے سارے گزرے نبی 1,23,999، ان سب کو بھی تو ایک ایک دعا ملی تھی، تو انہوں نے اپنی دعا کدھر خرچ کی؟ اب سن رہے ہیں میری بات کو؟ تو یہ جتنے انبیاء کرام تھے باقی کے باقی سارے، ان سب نے یہ جو مقبول دعا تھی نا، یا تو انہوں نے اپنی ذات کے لیے، نفس کے لیے استعمال کر لی، یا انہوں نے یہ دعا اپنی ذریت کے لیے استعمال کر لی، یا پھر انہوں نے تبلیغ کے رستے میں معجزات طلب کر لی۔ سب نے، کسی ایک نے بھی اپنی امت کے لیے دعا نہیں کی، کسی ایک نے بھی امت کے لیے دعا نہیں کی۔ نوح علیہ السلام نے جب دعا، یہ مقبول دعا کو یوز کیا تو کہا کہ مولا مجھے اس امت نے بہت تنگ کیا، ان پر طوفان نوح لیا، اس وقت یہ مقبول دعا یوز ہو گئی۔ سن رہے ہیں میری بات کو؟ جب ابراہیم علیہ السلام کی باری آئی تو انہوں نے مقبول دعا کو یوز کیا کہ مولا میری نسل میں ایک ایسی شاخ پیدا کر جو ہمیشہ اسلام پر قائم رہے، اور جس میں ہمیشہ انبیاء اور رسول پیدا ہوں۔ تو انہوں نے اپنی دعا جو تھی ذریت کے لیے یوز کر لی، پہلے نظام کے لیے انہوں نے ذریت کے لیے استعمال کر لی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ دعا ملی تو انہوں نے اپنی امت کے لیے من و سلوہ مانگ لیا، من و سلوہ، تو یہ دعا انہوں نے وہاں پر یوز کر لی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہ دعا ملی تو انہوں نے مائدہ مانگ لیا، جو آپ سورہ مائدہ دسترخوان مانگ لیا، تو یہ دعا انہوں نے وہاں پر قبول کی۔ یہ جتنے اور بھی بے شمار مثالیں ہیں، جتنے انبیاء گزرے ہیں سب کے سب نے
اپنی اس ایک ایک مقبول دعا جو ملی تھی یا تو اپنے نفس کے لیے آسانی کے لیے مانگی، یا اپنی ذریت کے لیے مانگی، یا پھر انہوں نے معجزات کے لیے مانگا کہ تبلیغ میں آسانی ہو جائے۔ قربان جو کملی والے مصطفیٰ کو 3 دعائیں ملی، 3 دعائیں ملی، اور ایک بھی دعا حضور نے نہ تو اپنے نفس کے لیے استعمال کی، طائف کے پتھر کھا لیے، کانٹوں کی سیج پر چل لیا، پیٹ پر پتھر بھی باندھ کے بیٹھے رہے، 3 دن کے فاقے بھی برداشت کیے، لیکن اپنی جان کی سلامتی کے لیے کوئی دعا نہیں مانگی۔ نہ حضور نے معجزات طلب کیے تبلیغ کے رستے پہ کہ میرے لیے آسانی فرما دے، ساری تکلیفیں اٹھائی، ساری صعوبتیں اٹھائی، نہ اپنے بچوں کے لیے ذریت کے لیے مانگا۔ حال یہ تھا کہ جناب زہرا کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے ہیں چکی پیستے پیستے، حسنین کریمین بیمار ہوتے ہیں، اور ایک کو زہر دیا جاتا ہے، دوسرے کو کربلا میں نوک سینہ پر چڑھایا جاتا ہے، ان کے بچوں کو ذبح کر دیا گیا، لیکن قربان جو مصطفیٰ نے نہ جناب زہرا کے لیے، نہ حیدر کرار کے لیے، نہ حسن و حسین کے لیے، نہ اپنے یاروں کے لیے، کسی کے لیے کچھ نہیں مانگا، نہ اپنی جان کے لیے کچھ مانگا، نہ معجزات مانگے، بلکہ مصطفیٰ نے تینوں کی تینوں دعائیں ہم امت کے لیے خرچ کر دی۔ یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ تو 2 دعائیں تو میں نے آپ کو بیان کر دی کہ 2 دعائیں جو تھیں وہ ایک صغائر گناہ، دوسرے کبائر گناہ، کبیرہ اور صغیرہ دونوں گناہوں کی بخشش کے لیے حضور نے دعاؤں کو یوز کیا۔ ایک دعا حضور نے وہاں کے لیے سنبھال کے رکھ لی کہ وہاں پر بھی تو ضرورت پڑے گی، جب سارے انبیاء نفسا نفسی کرتے ہوں گے اور حضور اس وقت امتی امتی کرتے ہوں گے۔ حضور نے یہ امت والی دعا کہ اللہم اغفر لی امتی وہاں کے لیے سنبھال کے رکھ لی کہ وہاں پر میں اپنی امت کے لیے دعا کروں گا۔ اب آپ کو یہ پوچھنے کا کہ شاہ صاحب باقی نبی کسی کو خیال نہیں آیا اپنی امت کا؟ باقی سارے جو نبی گزرے تھے کسی کو خیال نہیں آیا تھا کہ وہ بھی اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا کر لے؟ تو صاحبان جی وقار بات یہ ہے کہ وہ سارے نبی بڑے سیانے تھے، وہ بڑے سمجھدار تھے، وہ یہ جانتے تھے کہ جو آخری نبی آئے گا نا یہ بڑا لجپال نبی ہوگا، یہ بڑا لج رکھنے والا بڑا لجپال نبی ہوگا، اور یہ تو رحمت للعالمین ہے، یہ تو صرف اپنی امت کا نبی نہیں بلکہ ہمارا بھی نبی ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ لَتُؤْمِنُنَّ کا معنی آپ بتا دیں کہ جب سب انبیاء حضور پر ایمان لائے، قبلہ آپ جس پر ایمان لائے آپ اس کے کیا لگتے ہیں؟ مومن، امتی لگتے ہیں نا۔ آپ نبی پر ایمان لائے تو آپ کا رشتہ کیا ہوا ان سے؟ بولیے نا، آپ کا نبی سے کیا رشتہ ہے؟ امتی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اس نبی پر ایمان لائے ہیں۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ تو قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ لَتُؤْمِنُنَّ کہ سارے انبیاء حضور پر ایمان لائے، تو جب سب حضور پر ایمان لائے تو سارے نبی حضور کے کیا لگے؟ حضور ان کے کیا لگے؟ نبی، وہ حضور کے لگے امتی۔ تو وہ بڑے سیانے نبی تھے، باقی سارے بڑے سیانے نبی تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ آمینہ کا لال صرف اپنی امت کا نبی نہیں، وہ ہمارا بھی نبی ہے، وہ ہمارا بھی نبی ہے۔ اس لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی اپنی دعا کو اپنے مقصد کے لیے یوز کر لیتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے نفس کے لیے، معجزات کے لیے، اور جو بخشش والی دعا ہے نا وہ مصطفیٰ کے کھاتے میں ڈال دیں گے۔ جہاں پر حضور اپنی امت کو بخشیں گے وہاں پر ہم بھی سارے بخشے جائیں گے۔ تو یہ تو مصطفیٰ کریم کی ذات ہے کہ حضور کو 3 مقبول۔ اب اس سے زیادہ آپ کو لاٹری کیا چاہیے؟ کسی نبی نے اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا نہیں مانگی، یقین مانے کسی نے نہیں مانگی، صرف ایک آپ کا ہمارا نبی آمنہ کا لال، عبداللہ کا یتیم اور ختم نبوت کا تاج پہننے والا، وہ آقا کریم نے ہم پر اتنی مہربانی فرمائی کہ ہمارے کبیرہ گناہ بھی، ہمارے صغیرہ گناہ بھی، اور کیا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ اور کیا مانگتے ہو آپ؟ اور پھر ایک دعا پھر بھی بچا کے رکھ لی کہ وہاں پر شاید دوبارہ بھی ضرورت پڑے، اور اس دعا کے اندر سارے انبیاء اور ان کی امتیں سب کی سب شامل ہو گئیں کہ جیسے ہی مصطفیٰ اپنی امت کی بخشش کریں گے تو ہم بھی آ جائیں گے کہ ہم بھی آپ کی امتی ہیں، ہم نے بھی تو آپ کی نبوت کی گواہی دی تھی، تو ہم بھی اس کے ساتھ ہی بخشے جائیں گے۔ تو یہ تو حضور نے حق ادا کیا اور خوب ادا کر دیا۔ بچوں کے لیے نہیں مانگا، ہائے ہائے، جناب زہرا جیسی چہیتی بیٹی کے لیے نہیں مانگا، اور اپنی ذات کے لیے نہیں مانگا، اور ہمارے لیے سب کچھ مغفرت کی دعا کی۔ تو حضور نے تو ہمارے لیے کمال ہی کر دیا،
کمال ہی کر دیا مصطفیٰ نے کہ انہوں نے اپنی ڈیوٹی پوری کی نبی ہونے کی ہمارے ساتھ. اب باری ہے ہماری کہ ہم کیا کریں کہ ہماری مغفرت ہو سکے. بھئی کچھ ہم نے بھی تو کرنا ہے نا کہ سارا کا سارا نبی کے کھاتے میں ڈالنا ہے. تو ہم نے کس طرح سے مغفرت مانگنی, بس یہ بات سنیے, آخری بات, اور اس کے بعد چلتے ہیں پھر آگے. امام سخاوی کی یہ حدیث ہے. کیا امام سخاوی ایک محدث گزرے ہیں. کیا گزرے ہیں؟ محدث ہیں. امام سخاوی, ان کی حدیثیں بہت زیادہ اور ان سے کافی فقہ بھی چلتا ہے. امام سخاوی نے اس حدیث کو بیان کیا اور یہ اس حدیث کو عبد الواحد بن زید, یہ ایک تابعی گزرے ہیں. تابعی کون ہوتا ہے؟ بولیے. جس نے صحابی کو ایمان کی حالت سے دیکھا ہو اور اس پر قائم رہے. صحابی کون ہوتا ہے؟ یہ میں جان کے پوچھ رہا ہوں. جو مصطفیٰ کو دیکھے ایمان کی حالت سے اور اس پر قائم رہے, ٹھیک, یہ ہے صحابی. اور تابعی جو مصطفیٰ کے صحابی کا چہرہ دیکھے ایمان سے اور اس پر قائم رہے. اب وہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں. حدیث کسے کہتے ہیں؟ حضور کی زبان اطہر سے جو نکلے. حضور فرمائے کہ یہ ہے قرآن اور باقی چیز جو تھی جو کلام مصطفیٰ ہے وہ سارا کا سارا حدیث کہلاتا ہے. یہ واقعہ تابعی کے حوالے سے ہے لیکن امام سخاوی نے اس کو حدیث میں شامل کیا. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حدیث میں, کیونکہ حدیث تو وہ ہوتی ہے جو مصطفیٰ کہیں, باقی روایتیں ہوتی ہیں. وہ جو حضور کے زبان اطہر سے نکلے نا اس کو بولیے نا حدیث کہتے ہیں. اور یہ ہے تابعی کا واقعہ, یعنی صحابی بھی گزر گئے بعد میں تابعی, اور ان کے واقعے کو حدیث کیسے بنایا. اب یہ آپ کو انہوں نے بعد میں وجہ بھی اس کی بیان کی اور اس کو مانا جاتا ہے. امام سخاوی کا نام آپ نے سن رکھا ہوگا, جید محدث ہے. وہ فرماتے ہیں کہ عبد الواحد بن زید یہ حضرت حسن بصری کے تلامذہ میں سے تھے, یعنی ایک ولی بھی تھے اوپر سے تابعی بھی تھے, بڑے نیک بزرگ تھے. وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں زیارت بیت اللہ کے لیے جا رہا تھا, بیت اللہ کی زیارت کے لیے جا رہا تھا. تو رستے کے اندر میرے ساتھ ایک شخص, جیسے آپ جاتے ہیں تو کوئی ساتھ رستے میں ساتھی کی گپ شپ ہو جاتی ہے آپ سے اور سر راہ ہی سفر میں آپ کی دوستی بن جاتی ہے اس سے, تو کہتے ہیں ایک شخص میرے ساتھ لگ گیا. اب یہ اس بات کو ذہن میں رکھیں چونکہ وہ تابعی ہے اور ان کے ساتھ سفر کرنے والا یا تو تابعی ہوگا ورنہ تبع تابعی ہوگا. جو تابعی کو دیکھنے والا تبع تابعی ہوتا ہے, تو یا تو وہ تابعی تھا یا پھر وہ تبع تابعی تھا. اب فرماتے وہ ساتھ ہو گیا. کہتی ہے میں نے زندگی کے اندر بڑے بڑے لوگ دیکھے پر اس انسان کی کیسی حرکت تھی جو میں نے زندگی میں کبھی کسی میں نہیں دیکھی. کہا وہ اٹھتا پھرتا چلتا پھرتا کھاتا بیٹھا سوتا جاگتا جیسے بھی جس حالت میں بھی ہوتا, کھاتے پیتے بھی, کہتے وہ ہر وقت درود پڑھتا تھا. کہتے ہم بھی درود تھے, ہم بھی درود پڑھتے تھے مصطفیٰ پر. اس کی عادت پتہ کیا تھی؟ یہ میں بیٹھا ہوں نا, ہاتھ ایسے کیا درود, ہاتھ ایسے کیا درود, انگلی ایسے ہلائی درود, پاؤں کو ایسے کیا درود, آنکھ جھپکی درود, سانس اندر درود, سانس باہر درود. کہا پہلے مجھے شک پڑ گیا کوئی دیوانہ ہے, مجنون ہے, کیونکہ ایسی حرکتیں مجنون ہی کرتے ہیں. تو لیکن میں نے دیکھا کہ وہ بڑا سیانہ تھا اور وہ ہر حرکت پہ درود پڑھتا تھا. کہتے اتنا درود کثرت سے پڑھتے ہوئے میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا تھا کہ آنکھ بھی جھپکے تو درود, چہرہ بھی ایسے کرے درود, ایسے کرنا چہرہ درود, ہر وقت درود پڑھتا تھا. کہا مجھے بڑا حیرانگی ہوئی, میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی کیا ماجرا ہے, ہم بھی درود پڑھتے ہیں پر تم اتنا کثرت سے درود پڑھتے ہو. تو اس کے اوپر اس نے یہ واقعہ بیان کیا, سنیے گا اس سے آپ کے دل کو تسلی ہو. وہ کہتے ہیں کہ میں جس طرح سے آج آپ کے ساتھ زیارت بیت اللہ کے لیے جا رہا ہوں نا, اسی طرح میں اپنے باپ کے ساتھ ایک مرتبہ عمرے کی نیت سے جا رہا تھا. میں بولیے عمرے کی نیت سے میں اپنے باپ کے ساتھ جا رہا تھا, میرا والد میرے ساتھ تھا. کافی سال پہلے کی بات ہے, یہ بہت عرصہ پہلے کی. کہتے ہیں رستے میں رات ہوئی تو ایک سرائے میں, جس طرح ایک ہوٹل یا موٹل ہوتا ہے اس وقت میں جو سرائے ہوتے تھے, تو وہاں پر ہم نے رات گزارنے کے لیے رک گئے. کہتے جب رات کا کچھ پچھلا ٹائم ہوا تو میرے باپ کا وصال ہو گیا, فوت ہو گیا. کہتے جب فوت ہوا تو میں بڑا دکھی بیٹھا. میں نے کہا ہم زیارت بیت اللہ کے لیے جا رہے, میرا باپ میرے ساتھ تھا اور وہ سرے راہ ہی مجھے چھوڑ کے چلا گیا, موت ہو گئی اس کی. کہتے میں رود ہو رہا تھا اس کے سرانے بیٹھ کر کہ میں نے کیا دیکھا کہ پہلے تو غم تھا باپ کے مرنے کا, لیکن آہستہ آہستہ میرے باپ کا چہرہ سیاہ ہونا شروع ہو گیا, کالا.
کہتے سیاہ ہوتا 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 اتنا کالا کہ حبشیوں کے رنگ پر پھر تھوڑا سا نور ہوتا ہے، ایمان والے ہوں، میرے باپ کا چہرہ جیسے کسی نے راکھ بنا دی ہوتی ہے، ایسے کالا سیاہ جس کو ایک نحوست ٹپکتی ہوئی چہرہ کہ بے نور چہرہ اور کالا سیاہ ہو گیا جیسے کسی نے کوئی کوئلہ جلا دیا ہو۔ کہتے مجھے تو رونا دھونا بھول گیا، مجھے اپنے باپ کے چہرے کی فکر پڑ گئی۔ میں نے کہا میرے باپ کو کیا ہو گیا، ایک تو اوپر سے مر گیا، اوپر سے چہرہ کالا۔ دیکھیں اولاد جیسی بھی ہو لیکن باپ تو باپ ہی ہوتا ہے نا، اب اوپر سے پریشانی ہو کہ کوئی دیکھ نہ لے میرے باپ کے چہرے کو، تو شرم سے میں نے کپڑا اوپر کر دیا کہ میرے باپ کے چہرے کو کوئی نہ دیکھے، اور میں روتا دھوتا کبھی میں روؤں کبھی میں پریشان ہو جاؤں کہ میرے باپ کے چہرے کو کیا ہو گیا۔ اسی اسنا میں امام سخاوی لکھتے ہیں کہ عبد الواحد بن زید نے اس کو روایت کیا کہ وہ شخص کہتا ہے کہ اسی اسنا میں جب میں بیٹھا تھا تو وہاں پر دروازے سے 4 سیاہ رنگ کے عذاب کے فرشتے داخل ہوئے۔ اللہ نے حجابات اٹھائے ان کی نظروں سے اور دیکھا کہ وہ 4 فرشتے جو تھے بولیے عذاب کے سیاہ لباس پہنا تھا انہوں نے، اور حدید کے گرز یعنی لوہے کے گرز تھے ان کے ہاتھوں میں۔ کہتے 2 میرے باپ کے سرہانے کی طرف اور 2 میرے باپ کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو گئے، اور ان قریب تھا کہ میرے باپ پر وہ گرز جو تھے برسا دیتے اور میرے باپ کو وہ عذاب میں مبتلا کر دیتے۔ کہتے ابھی میں حیران تھا کہ یہ کدھر سے آ گئے چاروں کے چاروں، اور میرے باپ پر عذاب لے کر اترنے والے تھے، ٹوٹنے والے تھے ان گرزوں کے ساتھ۔ کہتے اسی وقت دروازہ پھر کھلا اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ پورا سبز لباس پہنا ہوا سر سے لے کے پاؤں تک ایک بڑا پرنور چہرہ لے کر ایک ہستی ایک بزرگ داخل ہوئے، یعنی انہوں نے فرماتے کہ چوگا پہنا ہوا تھا، ایک بڑا چوگا ہوتا ہے نا جو عربیوں کا، وہ سبز رنگ کا پورا لباس سبز تھا ان کا، سر بھی سبز، ہر چیز سبز، اور اس کو لے کے وہ داخل ہوئے۔ اب جیسے آئے تو کہتے آ کے انہوں نے انگلی کا اشارہ کیا ایسے ان فرشتوں کو، تو 4 فرشتے پیچھے ہٹ گئے، وہ پیچھے ہٹ گئے۔ امام سخاوی اس کو حدیث میں لکھتے ہیں، اس کو حدیث میں لکھا ہے انہوں نے، وہ کہتے ہیں 4 فرشتے پیچھے ہٹ گئے۔ کہتے ہیں کہ وہ آگے آئے اور میں ان کو دیکھ کے بڑا حیران ہوا، اور وہ میرے باپ کے قریب آئے، جو میں نے چادر ڈالی تھی اوپر سے چادر ہٹا دی اور میرے باپ کے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرا۔ کہتے جیسے ہی ہاتھ پھیرا میرے باپ کے چہرے کی ساری سیاہی ختم ہو گئی اور میرے باپ کا چہرہ روشن ہو گیا، میرے باپ کے چہرے کے اندر سے نور پیدا ہونا شروع ہو گیا، اس کا چہرہ نورانی ہو گیا میرے باپ کا۔ میں یہ دیکھ کر خوش تو تھا ہی لیکن حیران بھی بہت زیادہ تھا، میں حیران ہی بہت زیادہ تھا۔ انہوں نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے کہا کہ اٹھ گھبرانا، تیرے باپ کے اوپر سے عذاب دور ہو چکا ہے اور تیرے باپ کا چہرہ روشن ہو چکا ہے۔ یہ کہہ کر وہ واپس چل پڑے۔ کہتے واپس گئے تو میں پیچھے سے چھلانگ مار کے کھڑا ہو گیا اور میں نے جا کر ان کا وہ جو سبز رنگ کا چوگا پکڑ لیا انہیں، اور میں نے کہا تھے بزرگ بڑی مہربانی فرمائی آپ نے بڑی عنایت کی، آپ تو بڑے کوئی شفاعت والے ہیں جو آپ آئے ہیں، اور آپ کے آنے سے اور آپ کے ہاتھ پہننے سے میرے باپ کی سیاہی دور ہوگی، اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ میرا باپ دوزخ کے دہانے پر کھڑا تھا اور میرے باپ کا چہرہ بتا رہا ہے اس وقت کہ اس کے گناہ معاف ہو چکے ہیں اور اس کے چہرے میں سے نور پیدا ہو رہا ہے، تو میں بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا، آپ نے بڑی کرم فرمایا، بڑی محبت فرمائی، لیکن یہ تو بتائیں آپ ہیں کون، یہ تو بتائیے آپ ہیں کون۔ اس کی وجہ سے امام سخاوی نے اس کو حدیث میں شامل کیا۔ کہتے ہیں جب پوچھا کہ آپ بتائیے آپ ہیں کون، تو وہ فرما اٹھے کہ انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا محمد رسول اللہ، میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ اور پھر اگلے جملے کے لیے اسپیشلی خاص طور پر انہوں نے اس واقعے کو حدیث میں نقل کیا۔ حدیث میں وجہ کیا تھی کہ حضور نے فرمایا کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں، کہا تیرے باپ کے گناہ واقعی ایسے تھے کہ یہ بالکل دوزخ کے کنارے پہ کھڑا تھا، اس میں کوئی شک نہیں، اور میں تیرے باپ کے عملوں کی وجہ سے نہیں آیا، اور بھی بڑے ہیں، میں تیرے باپ کے بولیے عملوں کی وجہ سے نہیں آیا، یہ مر جاتا میں نے نہیں آنا تھا، کیونکہ اس کے گناہ ایسے ہیں، اس کے گناہ ایسے ہیں، میں نے کبھی نہیں آنا تھا، پر تیرے باپ کے ساروں گناہوں میں ایک ایسی چیز تھی جو مجھے بڑی پسند آئی، وہ یہ کہ یہ ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مجھ پر اور میری آل پر درود پڑا کرتا تھا۔
مجھ پر درود پڑا کرتا تھا، اس درود کی وجہ سے میں نے اس کی شفاعت کی ہے۔ جو مجھ پر میری آل پر درود پڑتا تھا، اس وجہ سے میں نے اس کی شفاعت کی ہے، اور وہ تجھے مبارک ہو، تیرا باپ جنت میں جا چکا ہے، تیرا باپ جنت میں جا چکا ہے۔ عبد الواحد بن زید کو وہ شخص واقعہ بیان کر رہا تھا، کہا میں نے اس وجہ سے، کیونکہ میرے باپ کی شفاعت اور مغفرت اس لیے ہوئی کیونکہ وہ درود پڑھتا تھا، اس لیے میں بھی اپنے باپ کے طریقے ہر وقت درود پڑھتا رہتا ہوں۔ عبد الواحد بن زید کہتے ہیں کہ جب تک یہ میں واقعہ بیان کر رہا ہوں نا، اب اس وقت تک میری بھی یہ عادت ہے کہ میں ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پڑھتا رہتا ہوں، کیونکہ میرا یہ عقیدہ ہے، میرا یہ عقیدہ ہے کہ دوزخ کی آگ پر پتہ نہیں کوئی عمل برسات بن کے برسے نہ برسے، لیکن یہ بات طے ہے کہ دوزخ کی آگ کو بجھانے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ درود شریف ہی ہے، یہ درود پاک ہی ہے۔ خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں، خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ تو اسی کے صدقے میں یہ مغفرت ملی، تو وہ نبی کا حق تھا جو نبی نے ادا کیا، یہ امت کا حق ہے جو نبی کے لیے ادا کرے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اگر آپ کی مزاج پر گرا نہ گزرے، میں آپ کو اپنا ایک واقعہ بتاؤں، اور میں اس اللہ کو حاضر ناظر جان کر آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو بیان کروں یہ واقعہ، شاید پتہ نہیں پہلے بیان کیا آپ کو کہ نہیں کیا، لیکن چونکہ اسی کے حوالے سے کیا ہے، یہ واقعہ کے ساتھ بالکل ایسے ہی کہ بلا میرے گھر پہ آپ لوگ آئے ہوئے ہیں، یاسین صاحب آپ بھی شاید تشریف لائے ہوئے ہیں میرے گھر پہ گجرانوالہ، تو وہاں پر ہمارے جس سائڈ پہ گیٹ کی سڑک گزرتی ہے مین روڈ، تو اس کے اوپر چھت ہے، سامنے جو فرنٹ ہے ہماری اوپر جو چھت ہے، تو میں خواب میں دیکھتا ہوں، آج سے کوئی یہ بات ہے 15 سال پہلے کی، 15-16 سال آلموسٹ کہہ لیں، اب ذہن میں اتنا ہے نہیں ہے، لیکن 16-17 سال کی پہلے کی بات ہے۔ میں اپنے چھت کے اوپر تھا، خواب میں دیکھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ شاید میرے گناہوں کی وجہ سے یا میری خطا کاریوں کی وجہ سے مجھے ایسے لگا کہ میرے سامنے آگ کا بادل میری روڈ والی سائڈ سے اٹھا ہے، اور وہ دور سے میری طرف جیسے آگ کا بگولا ہوتا ہے تو میری طرف بڑھ رہا ہے، میری طرف آ رہا ہے، اور مجھے خواب میں محسوس ہوتا ہے کہ مرتضیٰ تیرا آخری وقت آ گیا ہے اور تو اس آگ کی نظر ہو جائے گا، حتیٰ کہ میں اس آگ کی تپش کو بھی خواب میں محسوس کرتا ہوں۔ دیکھیے میں پہلے ہی حلف دے چکا ہوں کہ جو کہہ رہا ہوں میں بالکل اس کو ضامن رکھ کے کہہ رہا ہوں۔ مجھے ایسے لگا کہ میں ابھی آگ میں بسم ہو جاؤں گا، بس میں گیا، مجھ سے جو ہو سکتا تھا ذکر، کلمہ، وظائف، آیت الکرسی، کل شریف، جو ہو سکتا تھا میں پڑھتا گیا، پر میرے پڑھنے سے اس کی سپیڈ تو کم ہو گئی لیکن وہ بڑھنا ختم نہیں ہوا، وہ آگے آ رہا تھا، حتیٰ کہ مجھے اس کی بہت گرمی محسوس ہونی شروع ہوئی اور میں خواب کے اندر ہی کانپتا رہا۔ پھر یقین مانے کہ جیسے میرے کان میں کسی نے کہا، میرے کان میں کسی نے جیسے سرگوشی کی، آواز آئی میرے کان میں خواب میں کہ سب کچھ پڑھ رہا ہے تو درود کیوں نہیں پڑھتا، تو سب کچھ پڑھتا ہے تو درود کیوں نہیں پڑھتا، تو میں نے نا درود پڑھنا شروع کر دیا خواب میں، تو جیسی ہی درود میں نے پڑھنا شروع کیا تو وہ آگ کا جو بگولا تھا وہ واپس جانا شروع ہو گیا، جاتا 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 جہاں سے اٹھا تھا وہاں پر غائب